السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 31 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 32 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان اور ٹائٹل ہے رجع بخفی حنین، یعنی حنین کے 2 موزے کو لے کر لوٹا۔ خفن کا معنی موزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجع بخفی حنین، حنین کے 2 موزے لے کر لوٹا۔ خفن اس کی جمع آتی ہے اخفافن، چرمی موزہ یا ہاف بوٹ یا سلیپر، جو بھی کہو۔ کان حنین اسکافین، حنین ایک موچی تھا۔ اسکافین کا معنی موچی، اور اس کو مصلح الاحذیۃ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جوتوں کی مرمت کرنے والا۔ اصلہ اس لیے اسے مصلح اسم فاعل کا صیغہ ہے، مصلح الاحذیۃ یعنی جوتوں کی مرمت کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ فاراد اعرابی شراء خفین منہ، پس ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے اس سے دو موزے خریدنے کا ارادہ کیا۔ شرا یشری شراءً و شرن، ان کا معنی ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، دونوں ترجمے ہوتے ہیں، خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی۔ موقع محل دیکھ کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جہاں بیچنا ترجمہ مناسب ہوا بیچنا کریں گے، جہاں پر خریدنا مناسب ہوا خریدنا کریں گے، جیسے یہاں پر خریدنا مناسب ہے اس لیے یہاں پر خریدنا ترجمہ کریں گے۔ فاختلفا، پس وہ دونوں نے اختلاف کیا، یعنی آپس میں جھگڑ پڑے وہ۔ وغضب حنین، اور حنین غصے ہو گیا۔ وَأَدْمَرَ الشَّرَّ لِلْأَعْرَابِيِّ، اور اس نے دیہاتی کے لیے شر کو چھپایا۔ ادمر یدمر، ادمارن کا معنی چھپانا، اور ادمر فی نفسی ہی، دل میں کوئی بات چھپانا۔ فَلَمَّا ارْتَحَلَ الْأَعْرَابِيُّ وَدَخَلَ الصَّحْرَاءَ ذَهَبَ حُنَيْنٌ مُسْرِعًا مُخْتَفِيًا، پھر جب دیہاتی روانہ ہو گیا، ارتحل یرتحل ارتحالن کا معنی روانہ ہو جانا، چلے جانا، پھر جب دیہاتی روانہ ہو گیا اور صحرا میں داخل ہوا، صحرا کا معنی ریگستان یا جنگل، اور وہ صحرا میں داخل ہوا تو حنین جلدی جلدی چھپ کر گیا۔ اسرا یسریو، اسرا یسریو سے مسریون اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اختفا یختفی اختفان سے مختفین، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسرا کا معنی جلدی کرنا اور اختفا کا معنی چھپنا۔ تو حنین گیا جلدی جلدی چھپ کر، یہ دونوں حال بنیں گے، مسرین اور مختفین، یہ حنین کا حال بنے گا کہ حنین گیا، کس حال میں گیا؟ جلدی ہونے کی حالت میں یا چھپنے کی حالت میں، یعنی جلدی جلدی اور چھپ کر گیا۔ فوضع احد خفیہ فی طریق الاعرابی، اور اس نے اس کے دونوں موزوں میں سے ایک کو دیہاتی کے راستے میں رکھا۔ ووضع الاخر بعیدا عن الاول، اور اس نے دوسرے کو پہلے سے دور رکھا، دوسرے موزے کو پہلے موزے سے دور رکھا۔ ثم کمن، پھر وہ چھپ گیا۔ کمن یکمن کمونا، باب نصر عنصروں سے چھپ جانا، اور ایک اس کا معنی تاک یا گھاٹ میں بیٹھنا۔ اسی سے القوت الکامنۃ، پوشیدہ طاقت و قوت، مستور چھپی ہوئی طاقت و قوت۔ اسی سے مکمن، چھپنے کی جگہ، آگے نیچے آئے گا مکمن، تو مکمن یہ کمن یکمنوں سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، چھپنے کی جگہ کمین کا، اس کی جمع آتی ہے مکامن۔ فلما مر الاعرابی بالاول قال ما اشبہ هذا بخف حنین، پھر جب دیہاتی پہلے کے پاس سے گزرا، یعنی پہلے موزے کے پاس سے گزرا، تو اس نے کہا
ما اشبہ ھذا بخف حنین، یہ حنین کے موزے سے کتنا مشابہ ہے، یعنی کتنا ملتا جلتا ہے۔ حنین کا جو موزہ تھا جو میں نے دیکھا تھا ان کے پاس، یہ اس سے کتنا مشابہ ہے، کتنا ملتا جلتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ الْآخَرُ لَأَخَذْتُهُمَا، اور اگر اس کے ساتھ دوسرا ہوتا تو میں ان کو لے لیتا، یعنی ایک موزہ ہے، اگر دوسرا ہوتا تو میں ان دونوں کو لے لیتا۔ وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْآخَرِ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَأَخَذَهُ، اور جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو اپنی سواری سے اترا اور اس کو لے لیا۔ انتہا ینتہی، امتحان کا معنی پہنچنا، یہاں پر پہنچنا ترجمہ کریں گے۔ اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، فارغ ہو جانا، جیسے میں میرے کام سے فارغ ہو گیا کہنا ہو تو انتہیت من عملی، میں میرے کام سے فارغ ہو گیا۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو، یعنی جس کام کا بھی تمہیں حکم کرے اس کو بجا لاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور وہ چیز جس سے وہ روکے، جس حکم سے وہ روکے، فانتہوا، تو تم رک جاؤ۔ تو یہاں پر انتہا کا ترجمہ ہوگا رک جانا۔ تو انتہا کا معنی رکنا، فارغ ہو جانا، پہنچنا، یہاں پر پہنچنا ترجمہ کریں گے۔ اور جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو اپنی سواری سے اترا اور اس کو لے لیا۔ وَتَرَكَ الرَّاحِلَةَ، اور اس نے سواری کو چھوڑ دیا۔ راحلۃ سواری اور بار برداری کا اونٹ۔ حدیث میں ہے تجدون الناس بعدی کابل میۃ لیس فیہا راحلۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی میرے بعد لوگوں کو بکثرت ایسے 100 اونٹوں کے مانند پاؤ گے کہ ان میں سواری کا ایک اونٹ نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بکثرت ہوں گے لیکن نیک اور صالح کوئی نہ ہوگا۔ اس کی جمع آتی ہے راحلتن کی جمع رواحلو، تو راحلتن سواری اور بار برداری کے اونٹ کو کہتے ہیں، جمع آئے گی رواحلو۔ وَتَرَكَ الرَّاحِلَةَ، اور اس نے سواری کو چھوڑ دیا۔ وَعَادَ لِيَأْتِيَ بِالْأَوَّلِ، اور وہ لوٹا تاکہ پہلے کو لے آئے۔ عطایاتی کا معنی آنا، باقی سلے کے ساتھ لانا۔ فَخَرَجَ حُنَيْنٌ مِّن مَّكْمَنِهِ وَاسْتَاقَ الرَّاحِلَةَ بِمَا عَلَيْهَا، بس حنین اس کی چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سواری کو ان چیزوں سمیت جو کہ اس پر تھی، یعنی وہ ساز و سامان جو اس سواری پر رکھا ہوا تھا اس کے سمیت، اس کے ساتھ ہی یہ سواری کو اس نے ہانکا۔ استاقو کو میں نے ہانکنا، ہانک کر لے جانا۔ فرجع الاعرابی بالخفین، بس دیہاتی 2 موزے لے کر لوٹا۔ ولم یجد الراحلۃ، اور اس نے سواری کو نہیں پایا، یعنی جیسے ہی وہ 2 موزے لے کر اپنی جہاں پر سواری رکھی تھی وہاں پر آیا تو دیکھا تو سواری نہ دارد، سواری وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ولم یجد الراحلۃ، اور اس نے سواری کو نہیں پایا۔ فذهب الى قومه فقالوا له بماذا رجعت الینا، پس وہ اس کی قوم کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو کہا بماذا رجعت الینا، کس چیز کے ساتھ تو ہمارے پاس لوٹا، یعنی کیا چیز لے کر ہمارے پاس لوٹا۔ فقال رجعت بخف حنین، تو اس نے کہا میں حنین کے 2 موزوں کے ساتھ، یعنی 2 موزے لے کر لوٹا۔ فذهب جوابه مثلا يضرب عند الرجوع بالحقیر وترک العظیم الخطیر، پس اس کا یہ جواب مثال بن گیا، مثل بن گیا جو دی جاتی ہے لوٹنے کے وقت۔ کب لوٹنے کے وقت دی جاتی ہے؟ حقیر یعنی معمولی چیز کو لے کر اور ایک اہم زبردست بڑی چیز کو چھوڑ کر، یعنی یہ اس وقت یہ مقولہ بولا جاتا ہے، یہ مثل بولی جاتی ہے کہ ایک آدمی چھوٹی معمولی اور چھوٹی چیز کو لے کر لوٹا اور بڑی چیز کو مطلب گنوا دیا، یعنی گویا چھوٹی اور معمولی چیز کو تو حاصل کر لیا لیکن بڑی چیز کو گنوا دیا۔ تو اس موقع کے اوپر یہ مثل بولی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر یہ حنین نے معمولی 2 موزے اس کو ملے لیکن اپنی سواری یعنی اونٹ، یہ بڑی چیز ہے، اس کو اس نے گنوا دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے
کہ مسل جو ہوتی ہے اس مسل کے پس پردہ کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، یعنی اسی پس منظر کی وجہ سے، اسی واقعے کی وجہ سے وہ مسل بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور واقعہ پیش آنے کے بعد پھر وہ مسل بن جاتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور اسی واقعے کے اوپر یہ مسل بن گئی، رجا بخفی حنین۔ خطیر اس کا معنی ہے زبردست، خطرناک، عالی مرتبہ، اہم۔ یہ اصل میں خطر یخطر خطرن و خطورن و خطورتن باب کرم سے ہے، عالی مرتبہ ہونا، سنگین ہونا، اہم ہونا، تو اسی سے یہ خطیر بنا ہوا ہے، زبردست، خطرناک، عالی مرتبہ اور اہم۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کروں اس سے پہلے یہی واقعہ ہے، لیکن کچھ مزید باتیں شیخ سعدی نے بھی بڑھائی، اس کے اندر میں شیخ سعدی کے حوالے سے وہ واقعہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ملک یمن پر چڑھائی کی گئی اور وہاں سے کئی قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، تو ان قیدیوں میں قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب ان قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس بلائی تو حاتم طائی کی بیٹی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ اپنی سخاوت میں بے مثل تھا، کوئی سائل میرے باپ کے دروازے سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لڑکے کی گفتگو اور بات چیت سنی تو فرمایا کہ یہ تمام صفات مسلمانوں کی ہیں، یعنی جو جو صفات ہے اس کے باپ کی اس نے بیان کی۔ آپ ترجمے کے اندر دیکھیں گے کون کون سی صفات بیان کی۔ جب یہ تمام صفات حضور نے ان صفات کو سن کر فرمایا کہ یہ تمام صفات مسلمانوں کی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی باعزت رہائی کا حکم دے دیا، وہ لڑکی آزاد کر دی گئی۔ اس لڑکی نے کہا، دیکھیں اس لڑکی کا جذبہ، جو اخلاق مسلمانوں کے تھے وہ غیروں نے لے لیے۔ وہ لڑکی آزاد کر دی گئی تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس آزادی پر راضی نہیں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں مگر میری قبیلے کے دیگر لوگ قید میں ہوں، یعنی میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اکیلی آزاد ہو جاؤں اور میرے خاندان کے، میرے قبیلے کے لوگ قید خانے کے اندر پڑے رہے، یہ میں آزاد نہیں ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھی مسلمان جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میرا بھلا ہو جانا چاہیے، میرا اچھا ہو جانا چاہیے، چاہے دوسرے کا نقصان ہو کہ نہ ہو، میرا بھلا ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اور مذہب اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ مذہب اسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ اپنی آپ پر دوسروں کو ترجیح دو، اچھی چیز کے اندر اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دو، اپنا نقصان برداشت کرو لیکن دوسروں کو بھلائی پہنچاؤ۔ خیر، تو یہاں پر اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں ایسی آزادی پر راضی نہیں ہوں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں مگر میرے قبیلے کے دیگر لوگ قید خانے میں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لڑکی کی بات سنی تو فرمایا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور پھر وہ تمام قیدی باعزت واپس ملک یمن روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ شیخ سعدی علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے۔ اب آئیے یہاں پر ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مکارم اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اچھے اخلاق میں سے، مکارم اخلاق یعنی عمدہ اور اچھے اخلاق۔ لما اتیا بسبایا طیء وقعت جاریۃ فی السبی فقالت یا محمد ان رأیت ان تخلی عنی، جب قبیلہ طے کے قیدیوں کو لایا گیا، سبیٌ کا معنی قیدی اور خاص طور پر عورت کے لیے جملہ بولا جاتا ہے سبیٌ، اور مؤنث کے لیے سبیۃن بھی کہتے ہیں لیکن سبیٌ بھی، تو سبیٌ اور سبیۃن دونوں کا معنی ہوتا ہے قیدی، جمع آتی ہے سبایا، تو یہ سبایا جمع ہے،
اور یہ عطیہ مجهول کا صیغہ ہے۔ اور جب قیدیوں کو لایا، قبیلہ طے کے قیدیوں کو لایا گیا، وقعت جاریۃ فی السبی، تو قید کرنے میں ایک باندی بھی آئی، واقع ہوئی، قید میں ایک باندی بھی پھنس گئی۔ سبا یسبی سبین و سبان کا معنی قید کرنا، گرفتار کرنا، دشمن کو پکڑ لینا۔ تو ان قیدیوں میں ایک باندی یعنی حاتم طائی کی یہ بیٹی، وہ بھی قید میں تھی۔ فقالت، تو اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت کا معنی اگر آپ مناسب سمجھیں، رأی کا معنی دیکھنا بھی آتا ہے، مناسب خیال کرنا، مناسب سمجھنا بھی آتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے، ان تخلی عنی، کیا مناسب سمجھے کہ مجھ سے راستہ خالی کر دے۔ خلا یخلی کا معنی چھوڑ دینا، رہا کر دینا، آزاد کر دینا۔ یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے، رہائی دے دے، تو آپ کریے۔ کہنا یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے کہ مجھے چھوڑ دے تو آپ ایسا کریے۔ ولا تشمت بی احیاء العرب، یہ اشمت و اشمتوں سے نہیں کا صیغہ، ولا تشمت، یہ تا کے اوپر زبر غلط ہیں، سکون پڑیں گے۔ شمت یشمتو شماتتن، باب سمیع سے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، اور اسی کو اس میں فاعل کا صیغہ لائیں گے شامتن، تو اس کا معنی ہے کسی کی مصیبت پر خوش ہونے والا، اس کی جمع آتی ہے شماتن۔ اور مؤنث شامتتن، کسی کی مصیبت پر خوش ہونے والی، اس کی جمع آتی ہے شوامتن۔ اور اشمتا باب افعال سے اور شمتا باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے دشمن کی تکلیف سے خوش کرنا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ آپ عرب کے قبیلوں کو، حیّن کا معنی محلہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے، محلہ بھی ہوتا ہے، حیّن محلہ یا زندہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیّن کا معنی زندہ، قائم، اور حیّن کا ایک معنی محلہ، یہاں پر یہ مراد عرب کے محلوں کو یا عرب کے قبیلوں کو مجھ پر خوشی کا موقع مت دیجیے۔ فإننی بنت سید قومی، اس لیے کہ میں میری قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ وإن أبی کان یحمی الزمار، اور بلا شبہ میرا باپ حفاظت کرتا تھا زمار کی۔ زمار کس کو کہا جاتا ہے؟ قابل حفاظت چیز کو، جس کا دفاع لازم ہو، جس چیز کی حفاظت قابل حفاظت ہو، جو چیز کی حفاظت کی جائے اس کا دفاع کرنا لازم ہو، اس کو کہا جاتا ہے زمار۔ قابل حفاظت چیز کہ جس کا دفاع کرنا لازم ہو، جیسے بیوی ہے یا اپنی آبرو اور عزت وغیرہ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے زمار۔ اور ہما یحمی حمین و حمایتاً باب ضرب جبو سے بچانا، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا باپ بچاتا تھا، حفاظت کرتا تھا، کس کی؟ قابل حفاظت چیز کی۔ تو زمار کا معنی یہاں پر کریں گے قابل حفاظت چیز۔ اب اس میں سب آ جاتا ہے، بیوی بھی آ گئی، عزت و آبرو بھی آ گئی، یہ۔ اور بلا شبہ میرا باپ قابل حفاظت چیز کی حفاظت کرتا تھا۔ وَيَفُكُّ الْعَانِي، اور وہ قیدی کو رہا کرتا تھا۔ فک یفک فکن باب نصر انصرو سے قیدی کو رہا کرنا، آزاد کرنا، چھوڑ دینا۔ اور فک الغلہ او القیدہ، بیری یا ہتھکڑی کو کھول دینا۔ اور اسی سے آنی، یہ قیدی کو کہا جاتا ہے۔ آنی کا معنی قیدی، اس کی جمع آتی ہے اناتن۔ آنی الرجل کا معنی قید ہو جانا، پھنس جانا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے آنن، جیسے یہاں پر یہ الف لام کے ساتھ العانی یا آنن، اس کا معنی قیدی، جمع اناتن آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عود المرضى وفک العانی، یعنی بیماروں کی مزاج پرسی کرو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بیماروں کی مزاج پرسی کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ، قیدی کو چھڑاؤ۔ اور مؤنث آنیتن آتا ہے، مؤنث کے لیے تا لگا دیں گے آنیتن یعنی قیدی، جس کی جمع آتی ہے اوانن۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عندکم اوانن، تم عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی بن کر ہیں۔ فإنہن عندکم اوانن، وہ تمہارے پاس قید ہیں، مقید ہیں۔ خیر، تو
आनी का मना कैदी, वयफुक्कुल आनी आनिया, वयफुक्कुल आनिया, और वो कैदी को छुड़ाते थे। वयुशबिहुल जाइया, और भूखे को खिलाकर सैराब कर देते थे। अशबा युशबे, इशबान का मना शिकम सैर कर देना, पेट भर देना, भूखे का पेट भर देते थे। वयुतइमुत ताम, और खाना खिलाते थे। वयुफ्सी सलाम, और वो सलाम को फैलाते थे, आम करते थे। वलम यरुद्दा हाजतन कत्तो, और कभी भी किसी की हाजत को लौटाया नहीं, यानी जो भी हाजत लेकर आया उसकी ज़रूरत को, उसकी हाजत को पूरा कर दिया, कभी भी लौटाया नहीं। अनबनतु हातिम ताई, मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या जारिया तो आई बांदी, हादिही सिफ़तुल मुमिनीन हक़्क़न वाक़ियतन, ये तो मुसलमानों की सिफ़त है, मोमिनों की सिफ़तें हैं, मोमिनों का औसाफ़ है। लौकान अबू के मुस्लिमन लतरहमना अलैहि, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो अलबत्ता हम उस पर रहम करते। तरहम या तरहम का माना रहम करना, और एक माना होता है रहीमकल्लाह के नानी, रहम करने की, तरस करने की, दुआ करना। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो हम उस पर रहम करते, या हम उनको दुआ देते, रहमत की दुआ देते। सुम्मा क़ाल, फिर उसने कहा, खल्लू अन्हा, उसको आज छोड़ दो, यानी रास्ता खाली कर दो। खल्ला खल्ली तखलियतन से खल्लू, ये अम्र का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तुम उसका रास्ता खाली कर दो। फ़इन्ना बाह काना युहिब्बु मकारिमल अख़लाक़ व इन्नल्लाह युहिब्बु मकारिमल अख़लाक़, इसलिए कि उसका बाप अच्छे अखलाक को, उम्दा अखलाक को पसंद करता था, और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला भी उम्दा अखलाक को पसंद करता है। तो उनकी सिफत की वजह से और उनके ये हुस्न खुलुक की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से सामने रखते हुए आप इसको छोड़ दीजिए, उसकी बेटी को छोड़ दीजिए। मैंने जो वाक़या सुना शेख सादी के हवाले से, वहाँ पर यह भी है कि उसको तो छोड़ दिया, और उस बेटी ने ये दरख्वास्त की कि मैं तो पसंद नहीं करती हूँ कि अकेली आज़ाद हो जाऊँ, मेरे कबीले के लोगों को भी आज़ाद कर दो, तो अल्लाह के रसूल ने उनको भी आज़ाद कर दिया। तो शेख सादी के वाक़े के अंदर ये बात मज़ीद है। ये था नफ़तुल अदब के तर्जमे का सबक नंबर 32। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में इस किताब के तर्जमे का सबक नंबर 33 आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।